دبنگ میڈیا میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے، اور جو آج ہندوستان کے جو حالات ہے اس حالات پہ مفتی محسن صاحب سے ہم کچھ خیال ظاہرہ لیتے ہیں ان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین۔ میرے پیارے بھائیوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے کاروبار، ان کی ملازمتیں ان سے جدا ہو گئی، علیحدہ ہو گئی، اور ہزاروں لوگ ڈپریشن میں ہیں۔ لیکن مذہب اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں ہر حالت کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنا چاہیے، کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو لاک ڈاؤن کے حالات جن سے ہم گزرے ہیں، ہم سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 7 سال قحط سالی سے گزرے تھے، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ اعلان فرما رہے ہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ جو لوگ جمنے والے ہیں، جو لوگ گناہوں سے بچ کر نیکیوں پر جمنے والے اور مصیبتوں کے مقابلے میں ڈٹنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس وقت میری اپنے ملک کے تمام بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس کے پاس جو انرجی ہے، جو روپیہ پیسہ ہے، آپ اس کو لے کر چھوٹے سے ہی صحیح کاروباری میدان میں اتر جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں برکت رکھی ہے۔ دنیا میں وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتی ہے جو بزنس کے میدان میں آگے ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بزنس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ روپیہ چاہیے۔ آپ کے سرکل میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بھی آپ کا جس اعتبار سے ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ چھوٹے سے کاروبار شروع کیجیے۔ گلیوں میں بھی کاروبار کر سکتے ہیں، راستوں کے کنارے آپ کے دوست احباب کے ساتھ مل کر چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کیوں نہ ہوں، گھر میں کوئی خالی نہ بیٹھے، بلکہ ہم تجارت شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، جہاں ہم اب تک پیچھے تھے، ہم صحیح نیتوں کے ساتھ اگر کاروبار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی یہ بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ اس لیے میری تمام اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ سستی اور کاہلی سے ہمارے نبی نے اللہ کی حفاظت اور پناہ چاہی ہے۔ ہم سستی اور کاہلی کے بجائے اپنے آپ کو حلال کمائی میں لگائیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے صحیح نیت کے ساتھ اگر ہم کاروبار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ دوسری بات جو اس وقت کہنی ہے، ہماری تباہی اور ہمارے ملک میں پیچھے ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ہمارا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ ہمارے ہزاروں نوجوان راتوں میں موبائل پر وقت ضائع کر رہے ہیں، بلکہ ایسے بھی ہیں جو دن میں گیم کھیلتے رہتے ہیں، PUBG کھیلتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے اس وقت بہت سے لوگوں کی صحت بھی تباہ کر دی ہے، ان کے اوقات ضائع کر دیے، ان کی عمر ضائع کر دی، ان کے کاروبار ضائع کر دی۔ اس لیے میری اپنے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے آپ پر رحم کیجئے، اپنے بچوں پر رحم کیجئے، اپنے ماں باپ پر رحم کیجئے، اپنی زندگی پر رحم کیجئے، اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیجئے۔ انسان سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ اگر وہ غلط دوستوں کے ساتھ اپنی بیٹھک رکھے گا، ان کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، تو کبھی بھی سوشل میڈیا کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ کے علاقے میں جو علماء کرام ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے بیانات بھی وائرل ہوتے ہیں، خصوصاً حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے بیانات وغیرہ، جن کو سننے کے بعد میں انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرے اور غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ یاد رکھیں،
اگر آج ہم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو کل ہماری اولاد اور ہماری نسلیں وہ ہم سے زیادہ 2 قدم آگے بڑھ کر اپنے آپ کو تباہ کر دیں گی۔ اسی لیے یہ بہت امتحان کا موقع ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے سلسلے میں علماء اکرام سے، اپنی مسجد کے امام صاحب سے، اپنے محلے میں ایسے لوگ جو اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہماری نظروں میں، ہم ان کے ساتھ میں رہیں اور اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ تیسری بات جو اس وقت بہت ضروری معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک جو ایک پیار و محبت کا گہوارہ ہے، جو گنگا جمنی تہذیب کا ایک سنگم ہے، ملن ہے، اس ملک کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندو مسلم آپس میں پیار و محبت سے نہ رہے، بلکہ ان میں نفرتیں اور دوریاں ہو جائیں، اور جو غلط لوگ ہیں، جو انسانیت کے دشمن لوگ ہیں، ان کی کامیابی اسی میں ہے، اور انسانیت کی اور مانوتا کی کامیابی اور اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی اس میں ہے کہ اس ملک میں امن ہو، پیار و محبت ہو، سلامتی ہو، ہر آدمی چین و سکون کے ساتھ میں ترقی کرے۔ اس لیے اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے اس پیار و محبت کے حکم کو لے کر بہت تیزی کے ساتھ میں سماجی خدمات کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو تنظیمیں سماجی خدمات کرتی ہیں گھاٹی کے اندر، یا اسی طرح محلوں میں غریبوں کا خیال رکھتی ہیں، ہم ان کے ساتھ جڑ کر یا پرسنل خاص طور پر ہم سماجی خدمات میں اپنے زائد وقتوں کو لگائیں۔ اس کے لیے ایک بات جو خاص طور پر سماجی خدمات میں ہمیں سامنے رکھنا ہے، جس کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہندو بھائی ہے، سکھ بھائی ہے، عیسائی بھائی ہے، اور اسی طرح ہمارے دلت بھائی ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے برادران وطن ہیں، ان کے ساتھ میں ہمیں اپنے ہاتھ کو اونچا رکھنا ہے، ان کو کھلانے میں، ان کے غریبوں کا خیال رکھنے میں، ان کے بیماروں کا خیال رکھنے میں، یا ان کے ساتھ جو بھی پریشانی ہو، اس وقت میں ان کے ساتھ میں ہماری یہ محبت اور ہمارا یہ برتاؤ اور ہمارا یہ کردار ملک کے اندر سے دشمنی اور نفرتوں کو ختم کر دے گا، اور انسانیت کے دشمن جو اس ملک کے اندر انسانوں کو لڑا کر اپنی سیاست نفرت کی چاہتے ہیں، وہ اپنے منصوبوں میں ناکام ہوں گے۔ بس یہی ایک راستہ ہے جس کو ہمارے علماء کرام بہت اہمیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ ایک طرف جہاں ہم صبر کر رہے ہیں، ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف ہمیں آگے بڑھ کر کام بھی کرنا ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کر اپنی صلاحیتوں کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا، ہمیں طاقت دی ہے، اس کو صحیح کاموں میں لگانا ہے۔ ہمارے پڑوس میں اگر ہمارے برادران وطن ہندو بھائی رہتے ہیں، ان کا بھی ہم خیال رکھیں۔ ہمارے نیٹ ورک میں جتنے ہمارے ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی، عیسائی بھائی ہیں، ہم سب کا خیال رکھیں، ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت کا ماحول بنائے رکھیں، اور ہم جتنی ان کی خدمت کریں گے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ ہوگی، نفرتیں دور ہوں گی، اور انشاءاللہ انسانیت بھی ترقی کریں گی، اسلام ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا، اور اسلام دشمن اور ملک دشمن لوگ وہ اپنے ارادوں اور منصوبوں میں ناکام ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مذہب کی، اسلام کی حفاظت فرمائیں، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو پیار و محبت کا گہوارہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب، ایک سوال ڈاکٹر کفیل کے تعلق سے، جو سوشل ورک کر رہے تھے، جو ان کے اوپر جو کیس کا جو معاملہ چل رہا ہے ابھی، تو کیس کی جو کل سنوائی ہے اس کے بارے میں آپ کیا میسیج دیں گے؟ اس سلسلے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں، حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، سچائی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہر انصاف پسند آدمی کو آج کل جو بھی ذرائع ابلاغ ہے، یا ملکی طور پر جو ہندوستان نے جائز طریقے بتلائے ہیں، لیگل طریقے بتلائے ہیں، اصولی طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ انسانیت کے ناطے بھی اس ملک میں بسنے والے ہر انسان پر یہ حق ہے کہ وہ انصاف کی لڑائی لڑنے والوں کا ساتھ دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو، اور جتنے بھی ہمارے بھائی مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو رہائی عطا فرمائے۔
यहाँ पर अभी जो वक्त के जो गुज़रे नगर सेवक है, एमएलए है, जो भी खासदार है, अभी जो है मौजूद खासदार है, एमएलए जो भी गुज़रे, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? हमने तो इस सिलसिले में ये भी देखा है कि माशाल्लाह इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में भी मुसलसल आवाम के लिए खिदमत कर रहे थे, और हम उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके ज़रिए से आप बहुत काम कर सकते हैं। और अगर आप अपने साथ में ऐसे लोग जो वाक़तन कौम व मिल्लत के लिए मुखलिस लोग हैं, अच्छा मशवरा देने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ आप उनसे राय मशवरा लेकर और इसी तरह समाज के अंदर जगह जगह घूम कर लोगों से तबादले ख़याल कर कर लोगों की ज़रूरतों को मालूम करें और उनकी परेशानियों को मालूम करें। और जिस तरह आप अब तक खिदमत कर रहे थे, इसी तरह एक मुस्बत, एक पॉजिटिव अगर आप अपनी मेहनतों को और बढ़ाए तो इंशाअल्लाह आपकी तरक्की भी होंगी और आपकी कामयाबी भी होंगी। और लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे कायदीन हैं वो कायदीन मुल्क के लिए भी और कौम के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। माशाअल्लाह बहुत से काम कर भी रहे हैं, और जो कर रहे हैं मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि वो हालात की तेज़ी को सामने रखते हुए चिरागों की लौ को बढ़ाना पड़ेगा, चिरागों की लौ को बढ़ाना पड़ेगा कि हवाओं की रफ़्तार बढ़ने लगी है। बस मैं यहीं से कहूँगा कि अच्छा मशवरा देने वालों को आप करीब करें, और ख़ास तौर पर जब आप कोई बयान दें, जब कोई आपकी स्पीच हो, तो उसके अंदर आप कोई ऐसी बात ना करें कि जिसके ज़रिए से किसी हमारे दूसरे मुस्लिम सियासी लीडर का दिल टूटे और इससे आपस में दूरियां हों। आप अपना काम अच्छा से अच्छा करें, अपनी लकीर ज़्यादा से ज़्यादा लंबी खींचें, लेकिन दूसरों की किरदार कुशी या दूसरों पर कीचड़ उछालना वैसे भी नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश इस बात की करें कि प्यार और मोहब्बत हमारे दरमियान भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब ने उनके जो ख़याल आज ज़ाहिर किया है। यहाँ पर हम दबंग मीडिया से फ़हीम अहमद, अबरार बेग के साथ।